احمق نداره پاهام میخوام که باهات بیام. ممنونات السلام علیکم یا علی مدد. آج قائم ٹی وی پہ مقتل پروگرام کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ جمیل احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام میں ہم مشہور مقتل الحسین المکرم جو کہ علامہ سید عبدالرزاق الموصی المکرم نے لکھا اور اس کا ترجمہ علامہ حسن باقر ابن حافظ اقبال حسین جاوید نے کیا ہے. مومنین یہ بتاتے چلیں کہ اس تمام پروگرام کے دوران ہم جو بھی روایات اور واقعات اور تواریخ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ تمام کی تمام اس مقتل میں لکھی گئی ہیں. اس میں ادارے کا یا میرا اپنا کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں ہے. جس طرح یہاں لکھا گیا ہے اسی طرح آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے کوفے کے اہالیان سے امام کی خط و قرابت کا ذکر کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ اب امام نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کر دیا. آئیے آگے کے واقعات پڑھتے ہیں. حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہمراہ قیس ابن مسر سیداوی، عمارہ ابن عبداللہ سلولی اور عبد الرحمن ابن عبداللہ ازدی کو روانہ کیا. یہ ان افراد میں سے دو افراد جو تھے وہ امام کے ساتھ ایز اے گائیڈ یعنی راہبر کے طور پہ موجود تھے اور تیسرے ان کی مدد کے لیے تھے. اور فرمایا کہ کوفے والے جس سمر پر اکٹھے ہوں خوب غور و فکر کا مظاہرہ کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ کوفہ کے لوگ کس موقع پر اکٹھے ہیں اور اگر وہ لوگ متحد اور بااعتماد ہوں تو پھر مجھے جلدی سے خط لکھ دینا. حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام 15 رمضان کو مکہ سے مدینہ کے راستے کوفے کے لیے روانہ ہوئے. مکے سے روانہ ہونے کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور اپنے خاندان اور اہل عیال کو الوداع کیا. پھر آپ نے قبیلہ بنو قیس کے 2 مرد اجرت پر حاصل کیے تاکہ وہ آپ کے راستے کے متعلق رہنمائی کر سکیں، لیکن سفر کے دوران ایک رات سخت گرمی اور پیاس کی وجہ سے یہ دونوں قریب المرگ ہو گئے اور انہیں حضرت مسلم کو راستے کی نشانیوں کے بارے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس سمت کو پکڑ لیں اور اس طرف چلتے جائیں تو بحفاظت منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں کو وہیں پر چھوڑا اور خود ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے. وہ دونوں مرد جو راستے کے متعلق رہنمائی کرتے تھے پیاس کی شدت سے مر گئے. حضرت مسلم بن عقیل نے یعنی ان کے جانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے انہیں اٹھانا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ قریب المرگ تھے اور انہیں ایسی نشانیاں بتائی تھیں جو راستے کی طرف نشاندہی کرتی تھی نہ کہ انہوں نے راستہ بتایا تھا. تو جس رہنمائی تھی ایگزیکٹ راستہ نہیں تھا اور اس وقت یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہاں آگے پانی ہے یا نہیں ہے کیونکہ یقیناً پیاس کی شدت تھی. یہ دونوں نہ تو خود سوار ہونے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی کسی تیسرے شخص کے سہارے سوار ہو سکتے تھے. اگر مسلم بن عقیل آخری وقت تک ان کے ساتھ رہتے تو شاید وہ بھی ان کے ساتھ ہی موت کے منہ کی طرف چلے جاتے. اس لیے ان کے لیے سب سے اہم فریضہ یہ تھا کہ وہ پانی کی تلاش کو جاری رکھیں تاکہ ان کی اپنی اور ان کے ساتھ جو دوسرے افراد تھے ان کی جانوں کو بچا سکیں. حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے خدام اس مشکل سے بخیریت نکل آئے یہاں تک کہ وہ صحیح راستے پر پہنچے اور وہاں پانی سے سیراب ہوئے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا. پھر حضرت مسلم نے ایک خط لکھا امام حسین کو اور اس میں انہیں واقعات اور حالات جو بھی تھے وہ ان کے سامنے پیش کیے اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ یہاں رکیں یا آگے بڑھیں. جو بھی امام سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خط لکھا. امام نے جواب میں ان کو لکھا کہ آپ کوفہ کی طرف پیش رفت کریں اور جلد از جلد وہاں پہنچیں. حضرت مسلم بن عقیل 25 شوال کو کوفے میں داخل ہوئے اور حضرت مختار ابن عبیدہ ثقفی کے گھر میں قیام کیا جو کہ ایک نہایت پرعزم اور عزت و عظمت کے مالک تھے اور بلند ہمت تھے اور جنگی فنون میں مہارت رکھتے تھے. اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے آنے کا جب وہاں پتہ چلا تو شیعہ نے حیدر کرار جو ہیں وہ جو دوک تشریف ہیں ان کے پاس آنے لگے اور ان کے سامنے اطاعت اور فرمانبرداری کا اعلان کیا اور بیعت کی جس سے حضرت مسلم بن عقیل بہت خوش ہوئے
اور ان کے دل میں ایک سکون ہوا کہ امام کی نصرت ہو سکے گی۔ جب حضرت مسلم نے ان لوگوں کو حضرت امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا تو انہوں نے ان میں سے چند افراد نے کہا کہ میں آپ کو کوفے کے لوگوں کے متعلق کچھ نہیں کہتا، یہ ابس بن شیبہ شاکری تھے کہ ان کے کوفے کے متعلق لوگوں کے متعلق تو کچھ نہیں جانتا، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، مگر آپ جب بھی بلائیں گے میں آخری وقت تک آپ کے ساتھ تلوار کا استعمال کروں گا اور اپنے بدن کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اور اس کے بعد حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ تمہارے دل میں جو کچھ تھا تم نے اسے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا، اس خدا کی قسم اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، میں بھی اسی طرح آپ کے ساتھ یعنی امام حسین اور حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح مختلف لوگوں نے وفاداری کا اعلان کیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم نے پھر امام حسین کے نام ایک خط لکھا اور عابس بن شیبہ شاکری کے ذریعے روانہ کیا، جس میں آپ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ کوفے کے لوگ آپ کی اطاعت پر اتفاق رکھتے ہیں، وہ آپ کی کوفہ تشریف لانے کا انتظار کریں۔ اور جناب مسلم نے اس خط میں تحریر کیا کہ ایک نگران اپنی عوام سے ہرگز جھوٹ نہیں بولتا، کوفہ کے 18,000 لوگ میری بیعت کر چکے ہیں، میرا خط جیسے آپ کی خدمت میں پہنچے آپ تشریف لے آئے۔ یہ خط امام حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے 27 دن پہلے تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوفہ والوں نے بھی یہ خط شامل کیا اور جس میں امام کو اپنے پاس آنے میں دعوت دی تھی۔ دوسری طرف یہاں پہ یہ سرگرمیاں جاری تھیں، جو گروہ بنی امیہ کا حامی تھا، جس میں عمر ابن سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسلم ربیعہ الحضرمی اور عمارہ بن عقبہ وغیرہ شامل تھے، ان کو یہ ناگوار گزرا۔ انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ چکے ہیں اور کوفہ کے لوگ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ نعمان بن بشیر جو وہاں کا گورنر تھا وہ اس میں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یزید نے اپنے غلام سرجون سے مشورہ کیا اور اس کے بعد ملون ابن زیاد کو گورنر بنا کے اور کوفہ کی طرف بھیج دیا۔ یہ شخص جب کوفہ کے قریب پہنچا تو اس نے یمنی لباس اور سیاہ عمامہ پہنا اور تنہا شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ کوفہ کے محافظوں کے پاس سے گزرا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ حضرت امام حسین ہیں، تو انہوں نے کہا فرزند رسول مرحبا، لیکن ابن زیاد چپ چاپ نجف کے اشرف کے راستے سے ہوتا ہوا کوفہ پہنچ گیا۔ کوفہ کے تمام لوگ یہ صدا دیتے ہوئے اس کا استقبال کر رہے تھے، فرزند رسول مرحبا، خوش آمدید۔ ابن زیاد ملون کو یہ ناگوار گزرا یہاں تک کہ قصر العمارہ تک پہنچ گیا، لیکن نعمان بن بشیر نے محل کا دروازہ نہ کھولا۔ اس نے محل کے اوپر سے دیکھا اور اسے امام حسین سمجھتے ہوئے کہا کہ یا رسول خدا کے فرزند، میں آپ کو یہ امانت سپرد نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اس سے کہا دروازہ کھولو، تو میری رات بہت لمبی ہو گئی ہے۔ جب نعمان نے اس کی آواز سنی تو وہ پہچان گیا کہ یہ یزید ملعون ہے۔ مومنین، جب حضرت مسلم ابن عقیل کو یہ معلوم ہوا کہ ابن زیاد نے خطبہ دیا اور اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہے تو لوگوں کی حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی اور آپ نے کوئی اندیشہ ہوا کہ انہیں دھوکے سے گرفتار نہ کیا جائے، لہٰذا آپ رات کی تاریکی میں حضرت مختار کے گھر سے حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ہانی جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک مخلص شخص تھے، مولا کے صحابی تھے، قاری قرآن تھے۔ یہ قبیلہ مراد کے بزرگ اور سردار تھے۔ ان کے اتحادی اگر لشکر اکٹھا کرنا چاہتے تو 4,000 افراد، زرہ پوش افراد اور 8,000 سے زیادہ پیادہ افراد کو جمع کر سکتے تھے۔ بہرحال میں یہاں تھوڑا سا اختصار کروں گا اس کا، یہاں سے پورا آگے حضرت تھانی کا واقعہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ انہوں نے مولا کو پناہ دی، کس طرح وہاں بھی لوگ ان سے ملنے بار بار آتے رہے تاکہ وہ بیعت کر سکیں۔ اور ان کا ہانی ابن عروہ اس دوران سخت بیمار ہو جاتے ہیں اور ابن زیاد نے اس بیماری کے دوران آپ کی تیمارداری کے لیے آنے کی اجازت چاہی اور آپ نے اسے تیمارداری اور احوال پرسی کے لیے آنے کی اجازت دی۔
شریک بن عبداللہ نے حضرت مسلم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تحقیق آپ اور آپ کے شیعوں کا مقصد ابن زیاد کو موت کی گھاٹ اتارنا ہے۔ اس حذف کی تکمیل کی خاطر آپ اس پردے کے پیچھے چلے جائیں، اور جب وہ میرے پاس اطمینان سے بیٹھ جائے تو آپ وہاں سے نکل کر اسے حملہ کریں اور اسے قتل کر دیں۔ میں کوفہ والوں کے ساتھ بخیر خوبی اس کے قتل سے آپ کو بری ذمہ قرار دلوا دوں گا۔ جب حضرت جناب مسلم اور ان کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا تو شریک کو بتایا گیا کہ گورنر آ گیا ہے، اور وہ حضرت مسلم پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور عبداللہ ابن زیاد شریک کے کمرے میں داخل جب وہ وہاں پہنچا تو شریک جو تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم نہیں آ رہے ہیں اور دیر کر رہے ہیں، اور اس نے بار بار انہیں مختلف اشاروں کے ذریعے بتانے کی کوشش کی کہ وہ آئیں اور اس کا ملعون کا کام تمام کریں۔ بہرحال وہ حضرت مسلم نہیں آتے ہیں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس پہ ان سے سوال کیا گیا حضرت مسلم سے کہ آپ نے اسے قتل کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے کہا اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ حضرت علی سے رسول خدا کی حدیث منقول ہے، اسلام مخفیانہ قتل سے منع کرتا ہے اور مومن کسی کا مخفیانہ قتل نہیں کرتا۔ دوسری وجہ ہانی کی بیوی ہے، انہوں نے مجھ سے خدا کا واسطہ دیتے ہوئے التجا کی تھی کہ میں ان کے گھر میں ابن زیاد کو قتل نہ کروں، اور وہ میرے سامنے رو رہی تھی۔ یہ سن کر ہانی نے اپنی بیوی سے کہا وائے ہو تجھ پر، تم نے مجھے اور خود کو قتل کر دیا ہے، اور تم جس موت سے فرار اختیار کر رہی ہو وہ اسی موت کی گھڑی میں گر گئی ہو۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد پھر حضرت مسلم نقیل وہاں سے بھی نکل جاتے ہیں، مگر ہانی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی حضرت ہانی کو گرفتار رکھا جاتا ہے جب تک حضرت مسلم بن نقیل کی شہادت نہیں ہوتی۔ آگے کے واقعات دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن نقیل شیعہ نے ابن زیاد چھپ چھپا کر حضرت مسلم بن نقیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک دوسرے کو واضح نصیحت کرتے۔ ابن زیاد ملعون کو یہ علم نہیں تھا کہ مسلم کہاں پر مقیم ہے، اور اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اسے 3000 درہم دے ہوئے حکم کیا کہ تم کوفے کے شیعوں سے پتہ کرو کہ مسلم بن نقیل کہاں ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد حضرت پھر یہ شخص جو ہے وہ مختلف حیلوں بہانوں سے تلاش کرتا ہوا حضرت ہانی کے گھر تک پہنچتا ہے، اور ان کو حضرت مسلم بن نقیل کا پتہ دیتا ہے، اور یہ سن کر اسی کے بعد حضرت ہانی کی گرفتاری ہوتی ہے۔ جب حضرت مسلم بن نقیل کو ہانی کے قید اور ظلم کی تشدد کی خبر موصول ہوئی تو آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ انہیں دھوکے سے قتل نہ کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ نے قیام یعنی جنگ کا اعلان کیا، قیام کرنے میں جلدی کی تاکہ ان کا لوگوں کے ساتھ جو بیعت کا تعلق قائم ہوا تھا اس کو آزمایا جائے۔ آپ نے عبداللہ ابن حازم کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو صدا دے، اور جب لوگوں نے آپ کے حکم پر لبیک کہا تو آپ کے گرد لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اور 4000 افراد آپ کے گرد جمع تھے۔ وہ وہی نعرہ بلند کر رہے تھے جو جنگ بدر میں مسلمانوں نے کیا تھا۔ پھر حضرت مسلم ابن عقیل نے قبیلہ کندہ اور ربیہ کے چوتھائی افراد پر عبداللہ بن عمرو بن عزیز الکندی کو کمانڈر بنا کر حکم دیا کہ تم لوگوں کو گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے چلو۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی کو قبیلہ مسحج اور اسد کے چوتھائی افراد پر کمانڈر بنا دیا اور کہ آپ پیادہ افراد کے ساتھ چلیں۔ اسی طرح مختلف لوگوں کی کمانداری دی۔ ابن زیاد ملعون محل کے اندر گھس گیا اور محل کے دروازے بند کیے گئے کیونکہ وہ ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے باوجود کہ اس وقت اس کے ہمراہ 30 صفائی اور کوفے کے سرداروں اور اس کے علاوہ سے 20 افراد تھے، لیکن کوفہ کے لوگوں نے جب دو رخی کا مظاہرہ کیا تو جن لوگوں کی فطرت میں دغا و فریب تھا انہوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، اور ان افراد میں سے پھر ان تمام جو صبح 4000 افراد تھے ان میں سے صرف 300 باقی بچے۔ اور احنف بن قیس نے کوفیوں کی مثال اس بد کردار عورت سے دی ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلنا چاہتی ہے۔ جب ابن زیاد نے اپنے محل سے چلاتے ہوئے یہ کہا کہ اے کوفہ والوں، خدا سے ڈرو اور اپنی جانوں کو شامیوں کے گھوڑوں کے سموں تلے روننے کے لیے پیش نہ کرو،
حالانکہ تم پہلے ہی سے شامیوں کی بہادری کا مزہ چکھ چکے ہو اور تم انہیں آزما چکے ہو۔ یہ سن کر وہ 300 افراد بھی منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ ایک شخص آتا اور اپنے رشتہ داروں میں سے بیٹے یا بھائی یا شہزاد کا ہاتھ پکڑتا اور اس سے کہتا واپس گھر چلو۔ ایک عورت اپنے شوہر کے پاس آتی اور اس وقت تک اس کی جان نہ چھوڑتی جب تک وہ اس کے ساتھ واپس گھر نہ پلٹ جاتا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل عشاء کی نماز مسجد میں ادا کی تو ان کے ساتھ 30 افراد تھے، اور جب نماز پڑھ کر باب کندہ کی طرف چل پڑے تو ان کے ہمراہ صرف 3 افراد تھے، اور ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت مسلم تنہا رہ گئے۔ انہیں کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جو ان کی راستے کے متعلق رہنمائی کرتا۔ پھر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتے اور محتاط انداز میں کوفے کی گلیوں میں چلنے لگے، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف کو جائیں۔ جب سب لوگ حضرت مسلم کے ساتھ چھوڑ گئے اور شور ختم ہو گیا اور ابن زیاد نے مردوں کی آوازیں نہ سنی تو اس نے محل میں اپنے ہمراہ موجود سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مسجد کے صاحبانوں کی تلاشی لیں اور دیکھیں وہاں پر کوئی گھات لگائے تو نہیں بیٹھا۔ اس کے سپاہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، حضرت مسلم بھی نہیں ہے۔ اس پہ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ لوگ مسجد میں داخل جمع ہوں۔ جب مسجد لوگوں سے خچاگت بھر گئی تو ابن زیاد ملعون ممبر پہ بیٹھ گیا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ اس اختلاف اور انتشار کا سبب ابن عقیل ہے، اس لیے ہمیں جس شخص کے گھر سے وہ مل گیا تو اسے پناہ دینے والے کی جان کا میں ذمہ دار نہیں، اور جو شخص اسے پکڑ میرے پاس لے آئے گا اس کا خون بہا دیا جائے گا۔ اے بندگان خدا سے ڈرو، اپنی اطاعت اور بیعت کے عہد و پیمان پر کاربند رہو اور خود اپنے لیے مشکل نہ کرو۔ پھر اس کے بعد جگہ جگہ سپاہی تعینات کر دیے، حضرت مسلم کی تلاش کی اور ان کے مختلف ساتھیوں کو یا تو جیل میں ڈال دیا گیا یا انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے قیام کیا تو اس وقت حضرت مختار موجود نہیں تھے، بلکہ وہ ایک دوسرے گاؤں میں موجود تھے۔ جب وہ حضرت مختار اپنے دوستوں اور مددگاروں کے ساتھ سبز پرچم اٹھائے کوفہ میں داخل ہوئے، حضرت مختار نے اپنا پرچم عروہ بن حریث کے دروازے پر نصب کیا اور کہا میں عمروں کو اس کام سے روکنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں کو یہ بتایا گیا کہ مسلم اور ہانی کو قتل کیا۔ تو یہ لوگ جو پہنچے تو اس وقت تک حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی دونوں کو قتل کیا جا چکا تھا، اور پھر ان دونوں کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کی طرف۔ ہم نے سب نے پڑھا ہوا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل بی بی طوع کے پاس پہنچ گئے، وہ انہیں اپنے گھر لے گئیں اور اس کمرے میں ٹھہرایا جہاں ان کا بیٹا آتا جاتا نہیں تھا۔ جب وہ بیٹا فجر کے وقت آتا ہے تو کمرے میں کسی کو موجود پاتا ہے اور اپنی ماں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے بتا دیں کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل ہیں، اور پھر جا کے وہ ابن زیاد ملعون کے سپاہیوں کو خبر کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جب حضرت مسلم بن عقیل فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اس کی تعقیبات اور دعا میں مشغول تھے، آپ نے جلدی سے دعا ختم کی اور اپنی ذرا زیب تن کی، کیونکہ انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں، اور طوع سے کہا کہ تم نے نیکی اور بھلائی کا حق ادا کر دیا، رسول خدا تمہاری بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ میں نے گزشتہ رات اپنے چچا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم کل میرے پاس آ رہے ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنی تلوار لہراتے ہوئے ابن زیاد کے سپاہیوں کی طرف بڑھے تو ان سپاہیوں نے ان پر گھر کے اندر حملہ کرتے ہوئے دھاوا بول دیا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے سب کو مار بھگایا۔ جب دوبارہ حملہ کیا تو پھر انہیں پسپا کیا اور اس وقت یہ اشعار پڑھے، یہ صرف موت ہی ہے تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، بے شک تم کو ہر صورت میں موت کے پیالے سے پینا ہوگا۔ میں اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر صبر کروں گا، اور خدا کا فیصلہ ہمیشہ اس کی مخلوق میں نافذ ہو کر رہتا ہے، اس بات سے ہر کوئی واقف ہے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کے سپاہیوں میں سے 41 کو جہنم واصل کیا۔ آپ اس قدر طاقتور تھے کہ آپ ایک مرد کو پکڑ کر اٹھاتے اور اسے اچھال کر گھر کی چھت پر پھینک دیتے تھے۔ ابن اشعث نے ابن زیاد ملعون کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اس کی مزید فوج کی طلب کی، تو ابن زیاد نے اس کو خط میں ملامت کی
اور اس کے جواب میں ابن اشعث نے یہ پیغام بھیجا کہ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے مجھے کوفے کے کسی سبزی فروش یا ہیرا کے جرمقا میں سے کسی جرمقانی کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے؟ تو نے مجھے محمد بن عبداللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر اس نے مزید سپاہی بھیجے۔ جب لڑائی شدت اختیار کر گئی تو حضرت مسلم اور بکیر بن حمران ایک دوسرے پر تلوار سے وار کیے۔ بکیر نے حضرت مسلم پر وار کیا، جس سے آپ کا اوپر والا ہونٹ کٹ گیا اور نیچے والا زخمی ہو گیا۔ آپ کے 2 دانت بھی شہید ہوئے۔ پھر حضرت مسلم نے ایک بار بکیر کے سر پر کیا اور دوسرا کندھے پر، جس نے تقریباً اس کے پیٹ کو چیر کر رکھ دیا، وہ جہنم واصل ہوا۔ پھر ابن زیاد ملعون کے سپاہی نے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر حضرت مسلم بن عقیل پر پتھر پھینکنا شروع کیے۔ وہ بانسریوں کے گٹھوں میں آگ روشن کر کے ان کی طرف پھینک رہے تھے، کیونکہ ابن زیاد کے سپاہیوں کے لیے گلی میں ان سے لڑنا سخت دشوار تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس وقت یہ اشعار پڑھے کہ میں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ میں ایک آزاد مرد کی طرح شہید ہوں گا، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ موت کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہر شخص کو ایک دن شر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر گرم اور ٹھنڈا سب مخلوط ہو جاتا ہے۔ نفس و روح کی کرن واپس لوٹ آئی اور یہ اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے۔ مجھے صرف اس بات کا خدشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولا جائے گا یا مجھ سے دھوکہ اور فریب دیا جائے گا۔ بہرحال آپ کے جسم پر بہت زیادہ زخم لگ چکے تھے اور مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ آپ نے ایک گھر کی دیوار کا سہارا لیا۔ انہوں نے آپ پر تیروں اور پتھروں سے حملہ کر دیا۔ حضرت مسلم نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں پتھر مار رہے ہو؟ تم تو مجھے یوں پتھر مار رہے ہو جیسے کافروں کو مارتے ہیں، حالانکہ میں نیکوکار اور انبیاء کے خاندان کا ایک فرد ہوں۔ کیا تم لوگ رسول خدا کی اطرت اور اولاد کے حق کا خیال نہیں رکھتے؟ اس کے بعد مختلف واقعات ہیں جو بیان کرنے کی سکت نہیں ہے، مگر بہرحال ایک روایت کے مطابق انہوں نے آپ کے لیے ایک گڑھا کھودا، پھر اسے چھپا دیا اور آپ کو لڑائی کے دوران اس گڑھے کی طرف دھکیلا، یہاں تک کہ جب آپ اس گڑھے میں گر گئے تو انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ جب حضرت مسلم سے ان کی تلوار چھین لی گئی تو ان کی آنکھوں سے اشک برس رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ سمی کو بہت تعجب ہوا۔ بہرحال پھر حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں لے آیا گیا۔ آپ نے محل کے دروازے پر ٹھنڈے پانی کا مٹکا دیکھا تو کہا مجھے پانی پلا دو۔ مسلم ابن عمرو الباہلی نے آپ سے کہا تم اس پانی میں سے ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے، یہاں تک کہ تم جہنم کی آگ سے کھولتا ہوا پانی نہ پی لو۔ حضرت مسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جو اس نے حق کو پہچانا ہے اور تم نے اس سے انکار کیا۔ میں نے امام یزید لعنت اللہ کی نصیحت پر عمل کیا جبکہ تم نے اسے دھوکہ دیا۔ حضرت مسلم نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تم کس قدر سنگ دل اور تنخو آدمی ہو۔ بہرحال اسی طرح واقعات آگے بڑھتے ہیں۔ ابن زیاد کا غلام باہر آیا، مسلم بن عقیل کو دربار میں لے گیا، جہاں پہ ابن زیاد سے کہا کہ تم کیا امیر کو سلام نہیں کرو گے؟ حضرت مسلم نے جواب دیا کہ زبان بند کرو، یہ میرا امیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابن زیاد ہنسا، تم مجھے سلام کرو یا نہ کرو، تمہیں قتل تو ہونا ہی ہے۔ حضرت مسلم نے کہا اگر تو نے مجھے شہید کر دیا تو کیا ہوگا، جبکہ اس سے پہلے وہ لوگ جو تم سے زیادہ شریر اور برے تھے انہوں نے ان لوگوں کو شہید کیا جو مجھ سے زیادہ نیکوکار اور بہتر تھے، لیکن تم بدبختی، بری آفت، دل کی ناپاکی اور منافقت اور کامیابی کے وہم میں نشیب میں سب سے بڑے جنایتکار ہو۔ بہرحال یہاں ان دونوں کی گفتگو چلتی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل اپنے حق پر ہونے کو ثابت کرنا کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور عمر بن سعد کو، کیونکہ وہ قریش تھا، اس کو وصیت کرنے کی کوشش کی مگر اس نے وصیت سننے سے انکار کر دیا۔ پھر ابن زیاد حضرت مسلم کی تمت سے کہتا ہے کہ عقیل کے بیٹے تم جب ان لوگوں کے پاس آئے تھے تو اس وقت متحد تھے، اب تم نے ان میں انتشار پیدا کیا۔ حضرت مسلم کہتے ہیں کہ ہرگز اس کام کی خاطر کوفہ میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے شہر کے لوگ یہ شکایت کرتے تھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک و صالح افراد کو قتل کیا، ان کا ناحق خون بہا، ان کے درمیان قیصر و کسریٰ کی طرح حکومت کرتا رہا۔ ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ ان کو قصر عمارہ کی چھت پر لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو اور پھر اس کا سر اور جسم زمین پر پھینک دو۔ جب وہ شامی حضرت مسلم کو چھت پر لے کے گیا تو اس وقت حضرت مسلم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کی
وہ فرمایا کہ خدایا تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرمایا جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں رسوا کیا اور ہمیں جھٹلایا۔ پھر آپ مدینہ کی طرف مڑے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا۔ اس کے بعد اس شامی نے اپنی تلوار سے آپ کی گردن پر وار کی، پھر آپ کے سر اور جسم مبارک کو زمین پر پھینک دیا۔ جب وہ شامی دہشت زدہ خوف کی حالت میں دارالعمارہ کی چھت سے نیچے اترا تو ابن زیاد نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جس گھڑی میں اس کا مرد کو قتل کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک سیاہ پر سورج شخص میرے سامنے کھڑا ہے اور وہ دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال یہاں اس وقت اس مقام پہ ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ہم آج حضرت مسلم بن عقیل کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ واقعات تمام تر مقتل الحسین المکرم سے تھے اور علامہ سید عبدالرزاق الموسوی المکرم نے اسے لکھا اور علامہ حسن رضا باقر ابن حافظ اقبال حسین جاوید نے اسے ترجمہ کیا۔ تمام واقعات اور روایات جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان میں یہ تمام تر اس مقتل سے ہیں، اس میں ادارے کا ہے، میری طرف سے کوئی ایڈیشن اسپریکشن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آگے کی پروگرام حضرت امام حسین کی عراق کی طرف روانگی کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔